بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ 10 اپریل یوم دستور کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آج ہی کے دن یعنی کہ 10 اپریل 1973 کو پاکستان کی 5ویں قومی اسمبلی نے پاکستان کا متفقہ آئین یعنی کہ 1973 کا دستور منظور کیا تھا۔ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، اور پاکستان کی اس 5ویں اسمبلی کو جو سب سے بڑا چیلنج درپیش تھا وہ یہی تھا کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد باقی ماندہ پاکستان کے لیے ایک ایسا دستور تشکیل دیا جائے جس پر تمام سیاسی جماعتوں کو اتفاق ہو اور جو قوم کے دل کی آواز ہو۔ تو یہ کریڈٹ پاکستان کی 5ویں قومی اسمبلی کو جاتا ہے، جس نے تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیا اور ایک تفصیلی ڈیبیٹ کے بعد، ڈیلیبریشنز کے بعد اور ڈسکشنز کے بعد یہ آئین منظور کیا۔ اس آئین سازی کے چیدہ مراحل کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ وہ کیا تھے اور کن مراحل سے گزر کر یہ جو آئین تھا یہ منظور کیا گیا۔ 1970 کے انتخابات دسمبر 1970 میں منعقد ہوئے تھے، لیکن بعد میں پھر ایسے واقعات رونما ہوئے جن کے بنا پر اسمبلی کا اجلاس نہ بلایا جا سکا، اور اس اسمبلی کا اجلاس ان انتخابات کے 16 ماہ کے بعد یعنی کہ اپریل 1972 کو جا کر منعقد ہوا۔ اور جب یہ اجلاس منعقد ہوا تو اس اسمبلی کے سامنے 3-4 بڑے چیلنجز تھے، اور ظاہر ہے کہ ان میں سے سب سے بڑا چیلنج جو تھا وہ یہی تھا کہ ہمارا مستقبل کا آئین کیسا ہوگا، اور اس آئین میں مذہب اور ریاست کا کیا تعلق ہوگا، اس آئین میں مرکز اور صوبوں کے درمیان کیا اختیارات ہوں گے، اور پھر اس آئین میں ایگزیکٹو کا کیا رول ہوگا، اور پاکستان کے لیے کون سا نظام حکومت سوٹیبل ہوگا، صدارتی، پارلیمانی یا کوئی اور اس طرح کے دیگر ایشوز تھے جو کہ اس اسمبلی کو درپیش تھے۔ پہلے تو اس اسمبلی نے ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن منظور کیا جس میں تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق تھا، اور پھر اس کی موجودگی میں انہوں نے مستقل آئین سازی کے لیے کام شروع کیا۔ جب یہ کام شروع کیا تو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی وزیر قانون کی قیادت میں، اور اس کمیٹی میں اسمبلی میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی تھی۔ اگرچہ اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کوئی بہت زیادہ کارڈیل ریلیشن شپ نہیں تھی، بہت زیادہ دوستانہ ماحول نہیں تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ بلوچستان کی حکومت ختم کی گئی تھی، نیب کو پابند کیا گیا تھا، بین کیا گیا تھا اس کے اوپر، اور پھر اسی طرح جو NWFP کی حکومت تھی اس کے بھی کوئی مرکزی حکومت کے ساتھ دوستانہ مراسم نہیں تھے۔ ان حالات میں آئین سازی کا کام شروع ہوا۔ اس وقت کی اسمبلی میں حکومت کے پاس 146 کے ایوان میں واضح اکثریت موجود تھی، اور اپوزیشن کے جو اراکین تھے ان کی تعداد 40-42 سے زیادہ نہیں تھی۔ اگرچہ حکومت اس پوزیشن میں تھی کہ وہ یک طرفہ طور پر قانون سازی یا آئین سازی کر سکے، لیکن اس نے مناسب سمجھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس آئین سازی کے عمل میں شامل کیا جانا چاہیے۔ دوسری جانب اپوزیشن کا بھی یہ خیال تھا کہ اس کی عدم موجودگی میں یا اس کے اس آئین سازی کے مرحلے میں شامل نہ ہونے سے حکومت جو ہے کوئی ایسا آئین نہ بنا دے جو کہ ان کے لیے قابل قبول نہ ہو۔ لہذا دونوں جانب سے یہ کوشش تھی کہ ایک ایسا آئین بنایا جائے جو دونوں کو قابل قبول ہو اور جو متفقہ طور پر ہو۔ تو اسی سوچ کے پیش نظر کمیٹی نے اپنا کام شروع کیا، اور کمیٹی نے 31 دسمبر 1972 کو اپنی رپورٹ جو ہے وہ ٹیبل کر دی، اور پھر 2 فروری 1973 کو اس کو ایک بل کی صورت میں متعارف کروایا گیا، اور اس پر 17 فروری 1973 سے بحث کا آغاز ہوا۔ کہ اس وقت کی جو اپوزیشن جماعتیں تھیں انہوں نے 2 مارچ 1973 کو ایک یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے نام سے اپوزیشن الائنس تشکیل دیا تھا، جس کا بنیادی مقصد حکومت کے کچھ اقدامات کی مخالفت کرنا تھا۔ لیکن اس اپوزیشن الائنس نے بھی شروع میں تو بائیکاٹ کیا اس آئین سازی کے مرحلے کا، لیکن بعد میں پھر انہوں نے اس سارے پروسیس میں حصہ لیا۔ جب یہ آئینی بل ٹیبل کیا گیا تو اس بل میں یہ بتایا گیا کہ کمیٹی نے 278 آرٹیکلز جو ہیں آئینی شقیں وہ شامل کی ہیں اس بل میں، جس کے 6 شیڈولز ہیں، اور اس کے لیے کمیٹی نے 48 نشستیں کیں اور 175 ورکنگ آورز کام کیا، اور یہ 38 دن بنتے ہیں۔ اور کمیٹی کی جو ایوریج اٹینڈنس تھی وہ
18 تھی آؤٹ آف 25۔ بہت ساری ڈبیٹس جو تھیں وہ اسمبلی کے باہر بھی ہوئی تاکہ آئین سازی کے مراحل کو آسان بنایا جا سکے۔ 10 اپریل 1973 کو بالآخر وہ دن آ گیا جب تمام بحث و مباحث کے بعد اسمبلی نے اس بل کو منظور کر لیا۔ اگرچہ اپوزیشن نے تقریباً 1600 سے زائد مختلف ترامیم پیش کیں، لیکن ان میں سے اکثریت کو مسترد کر دیا گیا اور چند ایک کو شامل کر لیا گیا۔ جب 10 اپریل 1973 کو اسمبلی نے یہ بل منظور کر لیا، اس وقت ایوان میں موجود 128 اراکین میں سے 125 نے اس بل کی حمایت میں ووٹ دیا اور 3 اراکین پارلیمنٹ نے ایبسٹین کیا، یعنی کہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ ان 3 میں محمود علی قصوری تھے، احمد رضا قصوری تھے اور شاہ احمد نورانی تھے۔ بل کی منظوری کے بعد وزیر قانون نے ایک قرارداد پیش کی کہ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے اس اسمبلی نے، لہٰذا ان کی یہ رائے ہے کہ اگر تمام اراکین اسمبلی اس بل کے اوپر دستخط بھی کریں تو ہم اس کو نیشنل میوزیم میں رکھیں گے۔ تو اس قرارداد کی منظوری کے بعد پھر اس بل پر دستخط کرنے کا سلسلہ شروع ہوا اور دستخط کرنے والوں میں 138 اراکین شامل تھے۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایسے 8 اراکین جنہوں نے اس بل کی منظوری میں ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تھا لیکن دستخط کرنے والوں میں وہ بھی شامل تھے۔ ان میں علی احمد طالپور، عبدالحمید جتوئی، عبدالخالق، محمود علی قصوری، احمد رضا قصوری، مخدوم نور محمد، نواب خیر بخش مری اور عبدالحی بلوچ شامل تھے۔ پیپلز پارٹی کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اس بل کی کسی ایک بھی رکن نے مخالفت نہیں کی، اگرچہ کچھ اراکین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، لیکن اس بل کی مخالفت میں کوئی ایک بھی ووٹ نہیں آیا۔ 2 دن کے بعد یعنی کہ 12 اپریل کو اس وقت کے صدر ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اس آئین کی توثیق کر دی اور اس بل پر دستخط کر دیے، اور پھر 14 اگست 1973 کو اسے نافذ العمل قرار دے دیا گیا۔ جب یہ بل منظور ہوا 10 اپریل کو اور پھر 12 اپریل کو صدر کی جانب سے بھی اس کی توثیق ہو گئی، تو قومی سطح پر ایک 2 دن کی سیلیبریشنز کا انعقاد کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ اچیو کیا ہے اس اسمبلی نے، لہٰذا اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ اور 12 اور 13 اپریل کو ملک گیر چھٹی کا اہتمام کیا گیا۔ جو صدر تھے ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے لاہور اور کراچی کا خصوصی دورہ کیا، مزار اقبال پر اور مزار قائد پر حاضری دی اور ملک کی خوشحالی کے لیے دعائیں کیں۔ اچھا، یہاں ایک سوال یہ ہے کہ اپوزیشن نے حکومت کی مخالفت کے باوجود اس بل کی کیوں حمایت کی، اور اپوزیشن نے کیوں کھل کر اس بل کے حق میں اب خود اپوزیشن لیڈرز نے اپنی مختلف سٹیٹمنٹس میں دیا۔ جیسے خان عبدالولی خان جو کہ اپوزیشن لیڈر تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اس بل کی حمایت اس لیے کی کہ ہم ملک میں جمہوری عمل کو آگے بڑھانا چاہتے تھے۔ اسی طرح عبدالحی بلوچ نے کہا کہ اپوزیشن کی شمولیت سے کوالٹی کانسٹیٹیوشن تشکیل دیا گیا۔ اسی طرح سردار شوکت حیات نے کہا کہ جمہوریت کے فروغ کے لیے ہم نے تعاون کیا، اور اسی طرح دیگر جو اراکین اپوزیشن تھے انہوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ تاہم اس بل کی منظوری کے بعد حکومت اور اپوزیشن دونوں طرف سے اس کو پاکستان کے لیے ایک خوش آئند قدم قرار دیا گیا، ملک میں جمہوری عمل کے تسلسل کے لیے اور کامیابی کے لیے اسے ایک اچیومنٹ قرار دیا گیا۔ تو اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو 1973 کا آئین تھا، اس میں ٹریجری بینچز اور اپوزیشن بینچز دونوں کی بھرپور شمولیت سے یہ ایک کنسنسس ڈاکومنٹ بنی، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک اس پر عمل درآمد جاری ہے۔ اگرچہ اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئے، 8ویں ترمیم بھی آئی، 13ویں ترمیم بھی آئی، 17ویں ترمیم بھی آئی، اور پھر آج 18ویں ترمیم بھی زیر بحث ہے، تاہم اس سب کے باوجود یہ آئین ایک کنسنسس ڈاکومنٹ کے طور پر